السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام انظار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں MDI ورلڈ میرا دین اسلام چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے کچھ گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ سب کے لیے فائدہ مند ہوگا، کیونکہ دوستو کچھ دن پہلے جو ہم رمضان میں عبادت کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، تہجد کی نمازیں پڑھتے تھے بالکل، اور رہی بات روزے بھی رکھتے تھے یعنی رمضان کے مہینے میں، تو الحمدللہ رمضان کے مہینے میں دوستو سب رکھتے ہیں اور سب ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان سب کچھ کرنے کے لیے رمضان کے مہینے میں تیار ہو جاتے ہیں۔ دوستو بات یہ ہے کہ آج رمضان کا مہینہ نہیں، شوال کا مہینہ ہے، اور رہے بات رمضان نکلنے کے بعد انسان جو مسلمان بھائی ہے جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں توجہ دیتے تھے، ذکر کرتے تھے، اب وہ ذکر ہمیں دکھائی نہیں دے رہے، کیونکہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے۔ اس لیے دوستو یہ تو دنیا ہے، دنیا میں جب ہم آئے ہیں تو عبادت تو کرنی ہے، اسی لیے کہ قرآن کی ایک آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ دوستو جب ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے تو ہمیں صرف رمضان کا مہینہ نہیں دیکھنا ہے، ہمیں غیر رمضان میں بھی اسی طریقے سے عبادت کرنا ہے جس طریقے سے ہم رمضان کے مہینے میں عبادت کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ ہم رمضان کے مہینے میں عبادت کرتے تھے اور بقیہ رمضان نکلنے کے بعد ہم اس میں عبادت نہیں کریں گے، یہ نہیں، ہمیں 12 مہینہ اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ دوستو یہ تو دنیا 2 دن کی زندگی ہے، ہم نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے، کیا معلوم ابھی ہم جو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں 1 منٹ کے بعد ہم اس دنیا میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے، یا آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں کیا معلوم آپ 1 منٹ کے بعد اس دنیا میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے، کوئی نہیں جانتا دوستو۔ اسی لیے دوستو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں عبادت دل و جان سے کرنی چاہیے، ہمیشہ کرنی چاہیے، روزانہ کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ دوستو آج ہم گناہ اس قدر کرتے ہیں، گناہ میں اس قدر مبتلا ہوتے ہیں کہ جو ہم کہہ نہیں سکتے بالکل۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رات کو جب ہم سونے جائیں تو اس وقت ہم تھوڑا سوچ لیا کریں آج ہم نے دن کے اندر کیا کیا اور کیا نہیں کیا، کتنے گناہیں کیے ہیں، کتنے ہم نے اچھا اعمال کیے ہیں۔ اگر انسان اس کو سوچ لے تو انشاءاللہ وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ دوستو جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو عبادت تو کرنی ہے، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو اللہ ہم سے پوچھے گا میرے بندے تم میرے لیے کیا لے کر کے آئے ہو، تو ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے، اللہ سے ہم کیا کہیں گے، اللہ کے سامنے ہم جب حاضر ہوں گے کیا منہ دکھائیں گے؟ ہاں ہم نبی کے امتی ہیں، بتائیے جب ہم نبی کے امتی ہیں، نبی کے لیے درود پڑھنا بھی، اگر کوئی 1 مرتبہ درود شریف وہ حضور کا نام لے لے تو 1 مرتبہ ہم درود بھی نہیں پڑھتے ہیں، کیا یہ مسلمان ہے؟ مسلمان کے لیے یہی ہونا ہے؟ نہیں، ایک مسلمان کے لیے تو یہ ہونا چاہیے کہ جب حضور کا نام لیا جائے تو فوراً درود پڑھے، فوراً درود پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر 1 مرتبہ درود پڑھو گے میرے نبی کے اوپر تو میرے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر لاکھوں مرتبہ درود بھیجے گا۔ دیکھیے کیا مرتبہ ہے، کیونکہ دوستو اللہ تو احکم الحاکمین ہے، وہ تو بادشاہوں کو بادشاہ ہے۔ چلتے ہیں، ہم نے جو غلطی کی ہے، ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہے، ہم توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، کیونکہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ غفور الرحیم، میرے بندے تم مجھ سے معافی مانگو میں تم کو معاف کر دوں گا، میں تو غفور الرحیم ہوں، میں تو بخشش کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ میرے اللہ یہ بھی تو فرماتے ہیں میرے بندے میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، تم سے جو غلطیاں ہوئی ہے تم مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اس لیے دوستو
میرا آج کا یہ بیان جو ہے مختصر، یہ آج جو میں یہ پیغام دے رہا ہوں یہ اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں ہم تو دل و جان سے اللہ کو رضا کرنے کے لیے ہم تو عبادت کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، قرآن پاک پڑھتے تھے۔ بچہ دوستو، رمضان نکلنے کے بعد قرآن مجید کو ہم بند کر کے طاق میں رکھ دیتے ہیں۔ کیا یہی ہے ایک مسلمان کے لیے؟ یہی ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید پڑھے اور رمضان نکلنے کے بعد قرآن مجید کو وہ بند کر کے رکھ دے؟ دوستو یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ دوستو قرآن مجید تو ہمیں روزانہ پڑھنا چاہیے، چاہے ایک صفحہ پڑھیں، چاہے ایک پارہ پڑھیں، چاہے ایک لائن پڑھیں، دوستو روزانہ پڑھنا چاہیے، روزانہ۔ یہ نہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم تو عبادت کریں گے اور رمضان نکلنے کے بعد ہم عبادت نہیں کریں گے۔ دوست یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے ہم جو دنیا میں آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا فرمایا ہے ہمیں اسی وجہ سے فرمایا ہے، اس دنیا میں عبادت کرنے کے لیے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے 27واں پارہ میں قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جب ہمیں اللہ عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے تو ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ اب بتائیے میرے دوستو، آپ ہمیں کہیں گے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، نماز اگلے دن سے شروع کریں گے، چلے رمضان کا مہینہ نکل گیا، چلے انشاءاللہ اگلے رمضان کو ہم نماز شروع کریں گے۔ دوست یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ ہم سے پوچھے گا میرے بندے تمہیں دنیا میں ہم نے اس سے بھیجا تھا عبادت کرنے کے لیے، تم عبادت کیوں نہیں کیے؟ تو وہ بندہ یہ کہے گا کہ اللہ میرے پاس وقت نہیں تھا، ٹائم ہی نہیں تھا، اس وجہ سے ہم آپ کی عبادت نہیں کر سکے۔ دوستو یہ ہم وہاں کہہ نہیں سکیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں ہم نبی کے امتی ہیں۔ میرے نبی نے کیا کیا مصیبتیں جھیلی ہیں، کتنی کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ میرے نبی کو دیکھیے، راستے میں گزرتے تھے، کوڑے ڈالتے تھے میرے نبی کے اوپر، پتھریں مارتے تھے کافر ان کو۔ بتائیے پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے لیے دعائیں دی ہیں۔ میرے نبی نے جب یہ سب مصیبتیں جھیلی ہیں تو دوستو کیا ہم اتنے بھی عبادت نہیں کر سکیں؟ 24 گھنٹے کے اندر 5 وقت نماز کے لیے ہم ٹائم نہ نکال سکے تو پھر ہم کس لائق؟ مسلمان کہلانے کا ہم لائق ہی نہیں ہے۔ ہم اہل ایمان کہلانے کا ہم لائق ہی نہیں ہے۔ ایک مسلمان جب اس طریقے سے کام کریں گے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ روزانہ 5 وقت نماز بھی پڑھیں، اور جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں وہ قرآن مجید تلاوت کرتے تھے وہ شوال کے مہینے میں بھی تلاوت کریں، بلکہ 12 مہینے تلاوت کریں، کیونکہ قرآن مجید پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید سے انسان کا دل صاف و شفاف ہوتا ہے، انسان گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، نفل نماز جتنا ہو سکے اس قدر پڑھنا چاہیے، تاکہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں دوستو، جو نماز کے اندر کوتاہیاں ہو جاتی ہے، اس نفل نماز کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جو فرض نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے، اس فرض نماز کے اندر وہ کوتاہیوں کو دور فرما دیتے ہیں میرے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس لیے میرے دوستو، آپ جانتے ہیں شوال کے مہینہ چل رہے ہیں، شوال کے مہینے میں 6 روزہ رکھنا چاہیے۔ کتنے؟ 6 روزہ۔ اور 6 روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے دوستو کہ جو ہم نے رمضان کے روزہ رکھا ہے، جو رمضان کے روزے کے رکھنے میں ہم سے جو غلطیاں، جو کوتاہیاں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس 6 روزے کے رکھنے سے اس روزے کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اس لیے رمضان شوال کے 6 روزہ رکھنا چاہیے، اور یہ سنت بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکھتے تھے، اور یہ بھی فرماتے تھے، اپنی امت کو تلقین کرتے تھے کہ وہ شوال کے 6 روزے رکھیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو ہمیں عبادت جو کرنی چاہیے، پورے 12 ماہ عبادت کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف رمضان کے مہینے عبادت کریں گے اور بقیہ رمضان نکلنے کے بعد ہم نہیں کریں گے۔ یہ ایک مسلمان کے لیے شبہ نہیں دیتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، قرآن مجید کو پڑھنا بھی چاہیے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے عبادت کرو، مختصر کرو، تھوڑی سی کرو، روزانہ کرو۔ یہ نہیں کہ اگر تم 1 مہینہ عبادت اگر تم صحیح طریقے سے کرو گے تو کیا 11 مہینہ آپ عبادت نہیں کریں گے؟ اپنے اللہ کو راضی نہیں کریں گے؟ دوستو اللہ کو راضی کرنا ہے تو پورے 12 ماہ عبادت کرنی چاہیے ہمیشہ اللہ سے۔ دیکھیے یہ کیا ہے، اللہ کے رسول رات و رات اپنی امت کے لیے
اپنی امتی کے لیے دعائیں کرتے تھے، رویا کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اور اللہ سے یہ سوال کرتے تھے کہ اللہ میری امتی کو بخش دے۔ دوستو جب حضور اپنی امتی کے لیے اس قدر فکر مند تھے تو کیا آج ہم اپنے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے؟ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ درود شریف ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے؟ دوستو درود شریف بھی پڑھنا چاہیے، اور روزانہ تلقین کے ساتھ ہمیں حمد و ثنا کرنی چاہیے، جیسا کہ سبحان ربی العظیم، جیسا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت، اس کو پڑھنا چاہیے۔ یا پھر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھیے، یا پھر آپ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھیے۔ دوستو یہی سب عبادت ہے، یہی سب سنت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے سنت، اگر آپ سنت کو آزمانا چاہیں، سنت یہی ہے کہ کھانے سے پہلے جو دعائیں ہیں اس دعا کو پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ کھانے کے بعد اگر دعا پڑھیں وہ بھی سنت ہے۔ اگر آپ کوئی کام انجام دیں دوست، وہ نیت یہ کر لیں کہ جو کام ہم انجام دینے جا رہے ہیں وہ اللہ کے رضا کے لیے ہم انجام دینے جا رہے ہیں، یہ بھی ایک عمل ہے دوستو، اس کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ میرے دوستو آج میرا کہنے کا مقصد یہ تھا، جو اس بیان میں جو ہم نے کہا ہے، صرف یہ کہنے کا مقصد تھا کہ ہم رمضان کے مہینے میں عبادت تو کرتے ہیں دل و جان کے ساتھ، بقیہ غیر رمضان نکلنے کے بعد ہم عبادت نہیں کرتے۔ دوستو یہ ایک مسلمان کے لیے بالکل ہرگز ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جس طریقے سے میرے لیے رمضان کا مہینہ بابرکت ہے، اسی طریقے سے عام مہینہ بھی ہمارے لیے بابرکت ہے۔ دوستو اب جب مریں گے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا یا نہیں رکھا، یہ ہم سے سوال نہیں کرے گا۔ دوستو ہم سے یہی سوال کرے گا کہ تم میرے لیے کیا لے کر کے آئے ہو۔ دوستو ہمیں تو اللہ کو رضا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، ہر ٹائم دل و جان سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنی چاہیے، عمل صالحہ کرنی چاہیے۔ دوستو یہی مطلب تھا، اس لیے امید کرتے ہیں کہ آپ سب جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں عبادت کرتے تھے اسی طریقے سے عام مہینے میں بھی عبادت کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں دوستو، اب انشاءاللہ اگلے بیان میں ہم آپ کے سامنے مخاطب ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔